الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الشمس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ انسانوں میں نیکی اور بدی دونوں کا جذبہ رکھا گیا اور یہی امتحان ہے۔ تزکیہ نفس کا ذکر بھی آئے گا۔ قسم اٹھا کر کئی قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ سورۃ الشمس والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ الفاظ دیکھیے، اذا تلاها، تلاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ قسم ہے چاند کی اذا تلاها، جب کہ وہ سورج کے پیچھے آئے۔ تو تلاوت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ پیچھے آنا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے۔ تو تلاوت کا اصل مفہوم ہے پیچھے آنا۔ تکمیل قرآن میں دعائیں ہوتی ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے۔ امام آگے ہوتا ہے، ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ تو قرآن امام کب بنے گا؟ جب پتہ تو ہو، معلوم تو ہو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، کس بات کا حکم ہے، کس بات سے روکا جا رہا ہے۔ یہ ہے جو تلاوت کا مفہوم ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ تلاوت کا معنی پڑھنے کا بھی ہے اور تلاوت کا اصل معنی پیچھے پیچھے آنا۔ تو جب قرآن کو سمجھیں گے، طلب و طلب کے ساتھ سمجھیں گے، تب قرآن پر عمل ہو سکے گا۔ یہ اصل تلاوت ہے جو کہ مطلوب ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی جس اللہ نے اسے بنایا۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی جس اللہ نے اسے بچھایا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی نفس کی اور اس ذات یعنی اللہ کی قسم جس نے اس انسان کو درست بنایا۔ خوبصورت فنیشنگ ٹچز اس میں رکھیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ نے اس نفس میں اس کی برائی اور پرہیزگاری رکھ دی۔ یعنی انسان کے وجود میں، اس کے نفس میں، اس کے باطن میں اللہ نے فجور بدی کی معرفت اور پہچان بھی رکھی اور تقوی خیر نیکی کی پہچان بھی رکھی۔ اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے بنیادی طور پر بدی اور نیکی کے بارے میں، اور پھر اللہ نے اختیار بھی دیا ہے۔ سورہ دہر کے شروع میں ہم نے پڑھا اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے۔ اسی میں امتحان ہے، فرشتوں کا امتحان نہیں ہے۔ معروف رائے یہ کہ وہ بدی کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ بدی کر سکتا ہے اور نہ کرے اور نیکی میں آگے بڑھے۔ یہ ہے تزکیہ نفس، یہ ہے انسان کا شرف، اس میں انسان کی کامیابی، اس میں انسان کی عزت۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا۔ تزکیہ آگے دوبارہ، گناہوں سے بچنا، خیر و نیکی میں آگے بڑھنا۔ جو شے ترقی میں رکاوٹ ہے اس کو دور کرو۔ پودے کی مثال ذہن میں رکھیں، کانٹے وغیرہ، پیلے پتے وغیرہ، اور جو اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے وہ اس کو فراہم کرو۔ وہ ہے پانی وغیرہ پودے کے لیے، اور بندے کے لیے اللہ کی اطاعت، اس کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت، نیکی میں آگے بڑھنا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے اسے دبا دیا، یعنی گناہوں کی دلدل میں دبا دیا، خیر میں آگے نہیں بڑھا، روح کو فراموش کیا، روح کے تقاضوں کو پامال کیا، گناہوں میں ڈوبا اور نفس کو دبا دیا، یہ ہے جو ناکام ہوا۔ اللہ میں خیر میں نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ حدیث شریف میں کیا پڑھا ہم نے؟ رمضان میں پورا رمضان ہم نے سنا، اے نیکی کے شوقین آگے بڑھو، نیکی کر لے، اور اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا۔ اللہ یہ کیفیت رمضان کے بعد بھی عطا فرمائے، ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، خیر میں اور نیکی میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ ماضی کی قوموں میں سے قوم سمود کا ذکر، جنہوں نے روح کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، جنہوں نے تزکیے کی کوشش نہیں کی، جو شرک میں گناہوں میں مبتلا ہو گئے، ان کی تباہی کا ذکر۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاہا،
جب ان میں سے ایک بڑا بدبخت شخص اٹھا فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ناقۃ اللہ وسقیاہا، حفاظت کرو اللہ کی اونٹنی کی اور اس کو پانی پلانے کی، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تمہیں تمہارے مانگنے پر ملا ہے، اس کے پانی کی باری مقرر ہے، ایک دن یہ پیے گی ایک دن پوری قوم پیے گی، پڑھ آئے ہیں۔ لیکن کیا ہوا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو ان لوگوں نے یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ احادیث میں اس شخص کا ذکر بھی ملا ہے، اور یہ ملا ہے ذکر کہ شخص ایک تھا جس نے یہ حملہ کیا اونٹنی پر، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، وہ ہلاک ہو گئی، مگر قوم خاموش رہی، قوم چپ رہی، قوم نے زبان نہیں ہلائی، قوم نے اس کو روکا نہیں، قوم نے اس کو منع نہیں کیا، تو ساری قوم اس جرم میں شریک سمجھی گئی۔ فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، پھر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان کے رب نے انہیں عذاب دیا ان کے اس گناہ کی وجہ سے، پھر سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔ ایک تھا جس نے ٹانگیں کاٹیں، مگر قوم خاموش رہی۔ جرم پر خاموش رہنا بھی جرم، ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم۔ آواز تو بلند کرتے، روکنے کی کوشش تو کرتے، نہیں کیا، پوری قوم مجرم ٹھہرائی گئی اور اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ فَسَوَّاهَا، پھر سب کو اللہ نے ہلاک کر کے برابر کر ڈالا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ جملہ عجیب لگے گا، اللہ کو کوئی ڈر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پچھلی کتابوں میں بدترین تحریف کی گئی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں اور اللہ کی شان میں گستاخیاں لکھ دیا پچھلی کتابوں کے ماننے والوں نے تبدیلی کر ڈالی۔ اللہ کو خوف ہوا اس قوم کو عذاب دینے کے بعد، اللہ کو بڑا ڈر ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا ظلم کیا ہے یہود و نصارہ نے اللہ کے تعلق سے، پیغمبروں کے تعلق سے ان کتابوں میں، اللہ نے سب کے جوابات دے کر قیامت تک کے لیے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ ولا یخاف عقباها، اور اللہ اس کے انجام سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سورۃ اللیل، اس سورت میں بھی اللہ نے قسمیں اٹھائیں اور بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال الگ الگ ہیں تو نتیجے بھی الگ الگ ہوں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ طلب و طلب سچی ہو تو ہدایت کی توفیق ملے گی، اور طلب طلب سچی نہیں ہو تو بھی جہنم کا راستہ آسان ہوگا، استغفر اللہ۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ان کی عظمت کا ذکر آئے گا۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم وہ اللہ جس نے نر اور مادہ، میل اور فیمیل پیدا فرمائے۔ رات اور دن الگ الگ تاثیر، نر و مادہ الگ الگ صلاحیتیں، میل فیمیل الگ الگ صلاحیتیں، تو اعمال بھی الگ الگ ہیں تو نتائج بھی الگ الگ ہوں گے۔ فرمایا آگے ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے، کوئی نیک ہے کوئی بد ہے۔ دنیا میں امتحان ہے، سب ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن کل چھانٹی ہو جائے گی، نیک جہنم کی طرف، بد نیک جو ہے وہ جنت کی طرف، اللہ کی رحمتوں میں نیک جنت کی طرف، اور برے لوگ جہنم کی طرف ہوں گے۔ اللہ اس جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کوششیں مختلف ہیں، نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا مال اور تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور عمدہ اچھی بات کی اس نے تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو انقریب اسے ہم نیکی کے آسان راستے کی سہولت عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب بیان، قانون ہدایت بیان ہو رہا ہے، معاف کیجیے گا، قانون ہدایت بیان ہو رہا ہے۔ پورا قرآن پڑھتے ہوئے آئے ہیں، طلب ہوگی ہدایت ملے گی، طلب نہیں ہوگی ہدایت نہیں ملے گی۔ یہاں کیا فرمایا؟ جس نے مال خرچ کیا، تقوی خوف خدا دل میں رکھا، احساس کے مرنے کے بعد جواب دینا ہے، اور سچائی کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم عنقریب اسے نیکی کے آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ مال خرچ کرنا، سورۃ الحدید کو ذہن میں لے کر آئیے، ہینڈ بریک ہٹانا پڑے گا نا، ہینڈ بریک کھینچا ہوا تو گاڑی کیسے آگے بڑھے گی؟ اور وہ ہینڈ بریک کیا ہے؟ مال کی محبت۔ جب تک یہ محبت نہیں نکلے گی خیر میں آگے نہیں بڑھ سکتے، مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اور تقوی، احساس مرنے کے بعد کی زندگی کا، رب کے سامنے پیش ہونے کا، یہ احساس ہونا چاہیے۔ جو خیر کی بات، سچی بات سامنے آئے، پیغمبر کی تعلیم ماننا پڑے گا۔ جو اس طرف چل پڑے
اللہ فرما رہا ہے اس کو ہم ان قریب نیکی کے آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا، کنجوس بنا رہا، مال جمع کر کر کے بیٹھا رہا، مال دبا کر بیٹھا رہا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور اللہ سے بے پرواہ رہا، خالق کو بھلائے بیٹھا ہے، مالک کو بھلائے بیٹھا ہے، مال کی محبت میں ڈوبا، مال کا بت بنا کر اس کی پرستش میں لگا، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، اپنے خالق کو بھلا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلایا، خیر کی بات سامنے آئی، پیغمبر کی تعلیم پہنچی، جھٹلایا، دولت کے نشے میں غرق، کنجوس بنا، بے پرواہ ہو گیا، اللہ سے غافل ہو گیا، حق بات کو جھٹلا رہا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم عنقریب اسے برائی کے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ برائی کا مشکل راستہ کیا ہے؟ کل جہنم میں جانا پڑے گا، وہ راستہ جہنم کا آسان کر دیں گے اس کے لیے۔ استغفر اللہ۔ تو جس نے خرچ کیا، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، آسان راستے کی سہولت، وہ آسان راستہ کہاں لے کے جائے گا؟ اسے جنت۔ اور جس نے بخل اور کنجوسی اختیار کی، اللہ سے بے پرواہ بنا رہا اور اچھی بات کی اس نے تکذیب کی، جھٹلایا، اس کے لیے برائی کے مشکل راستے کی سہولت دیں گے، بالآخر یہ برائی کا راستہ کہاں لے کے جائے گا؟ اس کو جہنم میں۔ اب ہم بھی الحمدللہ مسلمان گڑبڑ تو کرتے ہیں نا بھائی، مال بھی دبا دبا کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں اللہ کو۔ رمضان میں اچھے اچھے مسلمان بن گئے، عید کی رات کو بھول تو نہیں جائیں گے اللہ کو، عید میں مست ہو کر اللہ کو بھول تو نہیں جائیں گے، رمضان کے بعد قرآن کو چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ یہ ہم طے کریں اپنے بارے میں۔ اللہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ جہنم کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا جب وہ جہنم میں گرے گا، مال نہیں بچائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں۔ یہ ہے دو ٹوک بات، ہدایت اختیار اس کا اللہ کے پاس، بندوں کے پاس نہیں۔ الحمدللہ بندوں کے پاس نہیں، ورنہ بندے تو کنجوس بن کر کیا کیا نہ کرتے لوگوں کے ساتھ۔ نہیں، ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کا اختیار ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں وہی جھلسے گا، جلے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کون ہے بدبخت؟ الذی کذب وتولی، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیرا، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ہمارے سامنے حق ہے، ہم الحمدللہ مانتے ہیں، بند نہ ہو جائے رمضان کے بعد، کھلا رہے قرآن۔ وتولی، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیرا، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ہمارے سامنے حق ہے، ہم الحمدللہ مانتے ہیں، بند نہ ہو جائے رمضان کے بعد، کھلا رہے قرآن، تڑپ رہے دل میں موجود، مانگتے رہے اللہ سے ہدایت، چلتے رہے ہدایت پر آگے، تو ہم بچیں گے جہنم سے، ورنہ ادروائز لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اس میں وہی جلے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ الذی کذب وتولی، جس نے حق کو جھٹلا اور منہ پھیرا۔ وسیجنبھا الاتقیٰ، اور ان قریب اس جہنم سے دور رکھا جائے گا اسے جو بہت بڑا پرہیزگار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ وہ تزکیہ حاصل کر لے، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ کتنی مرتبہ تزکیہ کا ذکر آخری صورتوں میں آ رہا ہے، بہت اہم بات۔ کون ہے یہ؟ جو بڑا متقی ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ مال خرچ ہوگا، مال کی محبت کا بت ٹوٹے گا، مال کی محبت دل سے نکلے گی، اللہ کی محبت آئے گی، تقوی پیدا ہوگا، خیر میں اور ہدایت میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دینا ہو، نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی چاہنے کے لیے مال دیتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ اکثر مفسرین کا فرمانا ہے یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، اول ایمان لانے والے بھی، مال لٹانے والے، خرچ کرنے والے بھی، حضور پر نشاور کرنے والے بھی، اور تبوک کے موقع پر پورا گھر
پیش کر دینے والے بھی، کہیں پیچھے نہ رہنے والے بھی، صدیق اکبر، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ تو اول یہ صدیق اکبر کا بیان رضی اللہ عنہ، پھر اس کے تحت جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کی رضا کے لیے، احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، طلب و تڑپ ہو کہ تزکیہ ہو جائے، اس کے لیے خرچ کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ سورہ فجر میں کیا آیا تھا؟ راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تو اس سے راضی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ سورۃ الضحیٰ، نبی مکرم علیہ السلام کی شان اقدس کے تعلق سے بہت پیاری صورت، اور حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات، ان کا تذکرہ اس صورت میں آ رہا ہے۔ سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا ایک پس منظر ہے، شروع جب وحی کا نزول شروع ہوا، اول جب وحی کا آغاز ہوا تو وحی کا معاملہ بڑا بھاری معاملہ ہے، فرشتے بھی گھبراہٹ ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا حضور اگر کسی اونٹ پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہو جاتی وہ زمین سے لگ جاتا تھا۔ تو شروع بڑا نیا معاملہ تھا حضور کے لیے۔ تو کچھ دن وحی کے آنے میں وقفہ آیا تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دی، او ہو ان کا رب ناراض ہو گیا، او ہو وحی آنا بند ہو گئی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا جواب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرما رہا ہے اس مقام پر، اور بتا رہا ہے کہ یہ وقفہ اگر ہے تو اس میں کیا حکمتیں ہیں، اور پھر اللہ کے انعامات اور احسانات حضور نبی علیہ السلام کے لیے ان کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، دن نکل آئے چاش کا وقت، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ دن کی روشنی میں کام کاج ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، بندہ تھک جاتا ہے، رات کی تاریکی میں سکون کی نیند آ جاتی۔ تو دن کی مشقتوں کے بعد، محنتوں کے بعد، اسٹرگل کے بعد گیپ ضروری ہے نا آرام کے لیے، پھر تازہ ہضم ہو جانا، پھر اگلے دن کھڑے ہو کر محنت کرنا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو وحی کا نزول بڑا بھاری معاملہ ہے، اس بھاری معاملے کو حضور یوزٹو ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، یوزٹو ہو جائیں اس کے، یعنی عادی ہو جائیں اس معاملے کے۔ اللہ نے وقفہ رکھا تاکہ وحی کا بھاری جو معاملہ ہے اس کو سہارنا اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے آسان ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً ہر آنے والا وقت بہتر ہے آپ کے لیے پہلے گزرے ہوئے وقت سے۔ اگر سیرت النبی کا جائزہ لیں، 23 برس کو ہم بریک کریں تو 13 برس مکہ مکرمہ مشقتیں ہیں، صبر کے مراحل ہیں، لیکن مدنی دور میں فتوحات بھی، اللہ کے دین کا غلبہ بھی ہے۔ ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے گزرے وقت سے بہتر ہوگا، اور آخرت جب آئے گی تو دنیا سے بہت 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 بہتر اور عظیم انعامات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھے ہیں اے نبی علیہ السلام۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کی حدیث ہے بڑے دل سے سننے والی، حضور نے فرمایا میں تو اس وقت راضی ہوں گا، مسلم شریف میں اس وقت راضی ہوں گا جب میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اللہ فرماتا ہم آپ کو راضی کریں گے۔ تو حضور نے تو ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، راتوں کو اٹھ کر پوری رات روئے ہمارے لیے۔ قیامت کے نہ باپ پوچھے گا نہ ماں پوچھے گی، اللہ کے رسول دعا کریں گے یا رب امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ ہم حضور کو کتنا یاد رکھتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں ان کو، کتنا پیار کرتے ہیں ان سے، کتنی محبت کرتے ہیں ان سے، ان کی مشن سے کتنی ہمیں نسبت ہے، ان کی محنت سے کتنا پیار ہے، ان کے مشن میں ہمارا کتنا حصہ ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا ذرا، اور کل حضور سے سامنا ہوگا علیہ السلام تو حضور پوچھیں کہ تو کیا لے کر آیا ہے میرے دین کے لیے، میرے دین کی محنت کے لیے، میرے دین کے مشن کے لیے، کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ سوچئے گا، جواب تو دینا ہم نے، تیاری کر رہے ہیں، سوچنا پڑے گا ہمیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآغَىٰ، کیا اس اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا
پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضور کی والدہ کا انتقال، والد تو پہلے انتقال کر گئے تھے، پھر والدہ کا انتقال ہوا تو دادا کی شفقت میں آ گئے، دادا کا انتقال ہوا تو چچا کی شفقت میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے انتظامات فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس اللہ نے آپ کو حق کی تلاش میں پایا تو راہ دکھائی. حضور 36 برس کی عمر میں کہاں جانا شروع ہو گئے تھے؟ غار حرا میں تنہائی اختیار کی. یہ معاشرے کی تباہی، اس کا حل کیا ہے؟ غور و فکر کرنا شروع کیا. 40 برس کی عمر میں اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق پڑھیں گے کچھ صورتوں کے بعد انشاءاللہ، وہ پہلی وحی کا نزول ہوا. الم یجدک یتیم ووجدک ضالا فہدی، اور اس اللہ نے آپ کو حق کی تلاش میں پایا تو راہ دکھائی. فاما الیتیم فلا تقہر، تو ووجدک عائلا فاغنی، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو اس نے غنی فرما دیا. تنگ دست پایا تو غنی فرما دیا. چچا کے ساتھ بھی رہے اور حضور نے ذمہ داری اٹھائی ہے، بکریاں بھی چرائی ہیں، چچا کے ساتھ تجارت میں بھی حصہ لیا ہے، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بھی تجارت کے لیے لے کے گئے ہیں. پھر بی بی خدیجہ سے نکاح بھی ہوا ہے، اللہ نے ان کے مال کے ذریعے بھی حضور کی معاملت فرمائی ہے، نصرت فرمائی ہے. فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو تنگ دست پایا تو اس اللہ نے غنی فرما دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم بس سختی نہ کریں. یہ حضور کو تعلیم ہے امت کے لیے. حضور تو خود یتیمی کی زندگی سے گزرے، تو یتیموں سے محبت حضور سے بڑھ کر کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یتیموں کے بارے میں آپ کی ہدایات ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں سورہ البقرہ میں، النساء میں، الانعام میں. حضور کی ایک حدیث ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا برابر ہوں گے. کیسے؟ حضور کا مبارک ہاتھ حضور نے اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی 2 مبارک انگلیاں ملا کر ایسے حضور نے دکھائیں. تو یتیموں کے بارے میں حضور نہیں بتائیں گے تو اور کون بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی نہ فرمائیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیں. یہ حضور سے خطاب ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے برا تو نہ کرو بھائی. کیا مطلب؟ مدد نہیں کر سکتے تو برا تو نہ کہو. یہی اچھا ہوگا کہ تم اس سے معافی تلافی کر لو، دعا دے دو، جھڑکو مت. یہ ہمیں تعلیم ہے حضور کے ذریعے سے علیہ السلام. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو خوب بیان کیجیے. ایک مراد یہ ہے اللہ نے نعمت عطا فرمائی تو بندہ اس کو استعمال بھی کرے، اس کا اظہار بھی کرے. ایسے نہیں کہ اللہ نے دے رکھا ہے اور بیچارہ بندہ ایسے محتاجوں کی صورت بنائے بیٹھے کہ لوگ زکوٰۃ ہاتھ میں اور صدقہ فطر ہاتھ میں تھما دیں اس کے. غلط بات. اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو بندہ استعمال کرے. ہاں تکبر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اچھا پہن کر دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، یہ تو تکبر ہے، یہ تو برباد کر دینے والا ہے. لیکن نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کا اظہار ہو جائے، اس کا بیان ہو جائے، یہ اللہ کو پسند ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو خوب بیان فرمائیے. اس کے بعد سورہ انشراح، سورہ الم نشرح بھی اسے ہم کہتے ہیں، اور اس میں بھی حضور نبی علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان اور نبی علیہ السلام پر انعامات کا ذکر ہے اور 3 احسانات کا بیان ہے. حضور کے رفع ذکر، آپ کے ذکر کی بلندی کا بیان ہے، اور اہم ہدایات حضور کو تسلی کے ساتھ عطا کی گئی ہیں. بہت کچھ ہے اس مختصر صورت میں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرما دیا. ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار نہ دیا جس نے الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا. 3 باتیں آئیں. آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرما دیا. نمبر 2، آپ سے آپ کے وہ بوجھ کو اتار نہ دیا جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے خاطر اے نبی علیہ السلام آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. اللہ اکبر. سینہ کشادہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کی تھی رب اشرح لی صدری. حضور کے بارے میں اللہ فرما رہے ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا. بوجھ کس بات کا؟ ذمہ داری، نبوت کی بھاری ذمہ داری، بڑا بھاری معاملہ ہے، اس کو ادا کرنا آسان کیا ہے. اس میں اللہ کی طرف سے آپ کی معاونت آ رہی، نصرت آ رہی ہے، ورنہ اس نے تو آپ کی کمر کو جھکا دی، اس معنی میں کہ بہت بھاری ذمہ داری آپ پر آ گئی. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اس کا عام ترجمہ ہوتا ہے آپ کا ذکر بلند کیا، نا. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی خاطر، بڑا التفات ہے اللہ کی طرف سے،
آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ہر وقت پوری زمین پہ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں غروب ہو رہے ہیں، ہر وقت نمازوں کا اہتمام، ہر وقت اذان اقامت کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام. اذان میں شہادت اللہ کے رسول کی رسالت کی، اقامت میں شہادت اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت کی، نمازوں میں درود شریف اللہ کے نبی علیہ السلام پر. ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر وقت رسول اللہ کا بھی ذکر خیر ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی. بہت پیارا جملہ ہے. آسانی مشکل کے ساتھ ہے. مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، آزمایا جائے گا، بھٹیوں سے گزارا جائے گا. مکی دور ہے، صبر 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 کی تلقین ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں. آزمائشوں سے گزارا جائے گا، لیکن تسلی کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب آپ تبلیغ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں محنت کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، خوب اللہ سے لو لگائیں. دیکھیے بات کیا آئی، جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں. ترجمانی میں نے کی تبلیغ کی ذمہ داری سے فارغ ہوں. تو حضور دن میں بھی دعوت کے کام میں لگے ہوئے، تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں لگے ہوئے. 40 برس تک تجارت تھی، 40 برس میں وحی کا آغاز ہوا، تجارت ختم. اب حضور کے شب و روز اسی کام میں، دن محنتیں اسی کام میں. ہم تو نہ جانے کہاں کہاں مصروف ہوتے ہیں، کہاں کہاں مصروفیت ہوتی ہے ہماری. تو پھر تنہائی میں اللہ سے لو لگانا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل میں ہر ایک سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو جانا، یہ تو ہمیں کہاں میسر آ رہا ہے. حضور کا تو دن بھی دعوت و تبلیغ اللہ کے کام میں، لیکن وہ بندوں کے ساتھ تعلق ہے نا، بندوں کے درمیان میں محنت ہے. اللہ سے تنہائی میں لو لگانا، ڈائریکٹ ڈائلنگ کرنا اللہ کے ساتھ، ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرنا اللہ کے ساتھ، یہ تو رات کے وقت میسر آتا ہے. تہجد کی نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے. اللہ ہمیں اللہ سے تنہائی میں بھی لو لگانے کی اور راتوں میں بھی کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب آپ تبلیغ کی ذمہ داری سے فارغ ہوں تو خوب محنت کریں عبادت میں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. اس کے بعد سورۃ التین ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں اٹھا کر انسان کی عزت، تکریم اور شرف کو بیان کیا، اور انسانیت کی معراج انبیاء ہیں، ان کے ذکر کی طرف اشارہ ہے. لیکن جب انسان شرف کو کھو دے، روح کو فراموش کرے، تو پستی کی انتہا پر پہنچتا ہے. یہ ذکر بھی سامنے آئے گا اور قیامت کے دن کے تعلق سے بھی بات آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. وطور سینین، اور طور سینا کی. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی. 3 مقامات کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا، قسم ہے والتین والزیتون، انجیر اور زیتون، یہ فلسطین کا علاقہ بڑی زرخیز زمین ہے اور مبارک زمین ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں ولادت بھی ہے. تو ایک رائے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. تین اور زیتون، انجیر اور زیتون کی قسم اٹھا کر، کیونکہ اس کی بڑی خوب پیداوار ہے فلسطین کے علاقے میں. وطور سینین، یہ تو بہت واضح، طور سینین، طور، کوہ طور کس سے منسلک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی، یہ نسبت حضور کی طرف ہے علیہ السلام. کیا مراد؟ ان علاقوں کا ذکر کر کے انبیاء کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی مکرم علیہ السلام، یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں انسانوں میں سے، مگر مقرب خاص بندے. تو انسان اٹھے، کہاں پہنچے؟ انسانیت کی معراج یہ انبیاء ہیں. کیا پیارا کردار ہے انبیاء کا. یہ انسان کے معراج کی بات ہے اور یہ انسانوں کے شرف کی طرف اشارہ. اب اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا. احسن، بیسٹ. ہم صرف چہروں کو دیکھتے ہیں، بس رنگت کو. نہ 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 نہ، یہ ماسٹر پیس اللہ کی تخلیق کا. اور انسان نرا حیوان نہیں ہے. ہاتھ پیر تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، انسان نرا حیوان نہیں. اللہ نے ایک اسپارک اس میں رکھا ہے، اپنی روح میں سے کچھ ڈالا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، فرشتوں کو جھکایا اس کے سامنے. اللہ کائنات اس کے لیے سجائی ہے، شرف ہے انسان کا. تو اس میں روح ڈالی گئی ہے،
اس کی بنیاد پر انسان کا شرف ہے. انسان نرا جانور اور حیوان نہیں ہے، انسان کا شرف ہے. لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پھیر دیا. پست ترین حالت کب آتی ہے؟ بلعم بن باعورہ، سورہ اعراف آیت 175، کتے کی مثال. اللہ اکبر. ہدایت سے دور بھاگنے والا، دنیا کی محبت میں ڈوب جانے والا. جانوروں سے بھی بدتر کون ہے؟ سورۃ الاعراف آیت 179. سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، ہدایت قبول نہیں کرتے، جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو گرنے پر آئے جانوروں سے بدتر ہے انسان، اٹھنے پر آئے تو انسانیت کے معراج انبیاء کو دیکھ لو علیہم السلام. تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پھیر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. جو اللہ کو مانتے ہیں، پیغمبروں کی دعوت قبول کرتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اس کے مطابق روح کو پہچانتے ہیں اور روح کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، زندگی کا ایک ظاہری تصور نہیں رکھتے، وہ الٹیمیٹ لائف ان سین غیب، اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے. اور اس کو سامنے رکھ کر جانوروں کی سطح پر نہیں، روحانی سطح پر، انسانی سطح پر زندگی جو بسر کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. فما یکذبک بعد بالدین، تو اس حقیقت کی بات روز جزا کو جھٹلانے پر تمہیں کون سی شے آمادہ کرتی ہے؟ یہ ساری باتیں کھل گئیں، پھر بھی تم جھٹلاتے ہو آخرت کے دن کو. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ احادیث میں اس کا جواب ہے بلا، کیوں نہیں. وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے گواہ ہوں کہ ہاں یقیناً اللہ سارے حاکموں سے بڑھ کر سب سے بڑا حاکم ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد سورۃ العلق مشہور سورت ہے. اس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی جو نبی مکرم علیہ السلام کو غار حرا میں عطا کی گئی. بعد کی آیات بعد میں نازل ہوئیں، لیکن اس سورت کا نمبر ہے 96. نزول میں یہ آیات 5 پہلی آیات پہلی وحی ہے، لیکن قرآن کی ترتیب میں سورت نمبر کیا ہے؟ 96. یہ کس نے بتایا؟ یہ رسول اللہ نے بتایا علیہ السلام. یہ رسول اللہ علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے. کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، کون سی سورت کہاں رکھنی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے. سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی. ان 5 آیات میں علم کی فضیلت اور اہمیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے. پھر ایک مجرم شخص اور ابو جہل ہے، اس کے طرز عمل کا بیان بھی ہے اور اس کے لیے تباہی کا ذکر بھی ہے. اور یہ بات بھی بیان ہوئی ہے آخرت سامنے نہ ہو تو بندہ بگڑتا ہے اور آخرت سامنے ہوگی تو وہ سنور جائے گا. اب ہم نے طے کرنا ہے بگڑنا ہے یا سنورنا ہے. آخری ساتھ ہیں بھائی، کل ملتی رات نہیں ملتی اللہ بہتر جانتا ہے. مانگنے کی راتیں ہیں اور درس کے بیچ میں دل میں دعا مانگی جا سکتی. سبحان اللہ، اللہ دل کی پکار کو بھی سنتا ہے. اللہ ہمیں بگڑنے سے بچائے، اللہ ہمیں سنورنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ العلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا. اقرا ہے بھائی، بالکل اسکول کا بھی نام ہے، مدرسے کا بھی نام ہے، یونیورسٹی کا بھی نام ہے، اس کا بھی نام ہے، اس کا بھی نام ہے. اور اقرا پڑھو 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 پڑھو، خوب پڑھو کی باتیں ہیں، مگر پڑھنا لکھنا اللہ کے نام کے ساتھ. اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا. اس خالق نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا وہ ہے. وہ تمہارے جسم کی بھی حاجات کو پورا کرنے والا، تمہاری روح کی حاجات کو بھی پورا کرنے والا. اس نے کتاب بھی دی ہے، اس نے وحی بھی بھیجی. تو باقی سارے علوم جو ہیں وہ فنون ہیں. اصل میں یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ ساری فیلڈز کیا ہیں؟ یہ فنون ہیں. پہلے بھی میں نے کہا تھا موچی کو بھی کچھ فن آتا ہے نا کچھ کرنے کا، ہاں، اور ویلڈنگ کرنے والے کو بھی فن آتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بزنس چلانے کا فن ہی تو ہے، مجھے اکاؤنٹس بنانے کا فن آتا ہے، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. جی فن تو ہے، اور کیا ہے. موچی کا بھی فن ہے، ڈاکٹر کا بھی فن ہے. یہ فنون ہے. اصل علم وحی ہے، علم ہدایت ہے. جب تک یہ فنون علم ہدایت کی تابع نہیں کرو گے تباہی دیکھو گے.
دنیا کے ایڈوانس کنٹریز ہیں، دعویٰ ہے کہ موسٹ سویلائزڈ ہیں، اور دنیا کے ظالم ترین لوگ وہی آپ کو ملیں گے۔ افغانستان 15 لاکھ، عراق 10 لاکھ، برما، غزہ، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، کس نے بمبارڈمنٹ کی؟ کس سے تباہی مچائی؟ جاہلوں نے، موسٹ ایڈوانس کنٹریز کے چلانے والوں نے۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو جب تک علم ہدایت کے تابع نہیں کرو گے، بربادی دیکھو گے۔ اقرا ضرور ہو، پڑھنا ضرور، مگر بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر سورہ البقرہ کا 4واں رکوع، 2 علوم ملے، علم الاسماء، چیزوں کا علم، فزیکل سائنسز، البقرہ آیت نمبر 31۔ دوسرا علم ہدایت، البقرہ آیت 38۔ ہدایت کی پیروی کرو گے، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ پہلے پیغمبر کو بھی یہ دے کر بھیجا گیا، اور آخری پیغمبر کو پہلی وحی میں یہ سمجھایا گیا، پڑھنا لکھنا ہوگا مگر اللہ کی وحی کے تابع رہ کر۔ اللہ اس قرآن کی بہار اس ملک کو عطا فرمائے۔ میں اپریشیٹ کروں گا 27 رمضان کو ایچ ای سی نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں گریجویشن کے اسٹوڈنٹس کو قرآن پڑھنا لازم ہوگا ترجمے کے ساتھ۔ ڈیسیژن پہلے بھی آیا تھا مگر وہ ہاف ہارٹڈ تھا، وہ اس میں کوئی کریڈٹ آرٹس نہیں تھے۔ اب کل بات ہوئی ہے کہ کریڈٹ آرٹس ہوں گے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں الحمدللہ۔ جیسے کے پی، پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ نے گریڈ 9 سے 12 میں کمپلسری پیپر رکھ دیا ہے 50 نمبر کا قرآن کے ٹرانسلیشن کے لیے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور وہ جو علم فاؤنڈیشن کا ترجمہ میں بھی استعمال کرتا ہوں، وہ وہاں پڑھایا جا رہا ہے 1,30,00,000 اسٹوڈنٹس کو، اور ایچ ای سی کا ڈیسیشن آگے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہماری نوجوان نسل کو قرآن کی بہاریں عطا کرے، ان کو قرآن کا خادم بنائے اور ان کو قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھنے والا بنائے۔ جن لوگوں نے ڈیسیشن لیا اللہ جزائے خیر دے، آگے امپلیمنٹیشن کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ یہ علق کا ایک ترجمہ ہے، ورنہ لٹکتی شے بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ 2 مرتبہ اقرا کا لفظ آیا، 2 مرتبہ علمہ کا لفظ آیا، 1 مرتبہ قلم کا لفظ آیا۔ پہلی وحی میں پڑھنا، سکھانا اللہ کی طرف سے، قلم کے ذریعے سے سکھانا، یہ پہلی وحی علم کی فضیلت ہمارے سامنے بیان کر رہی، علم کی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اور ایک علم ہے، ہم اس کو فزیکل سائنسز کہیں، دنیاوی علوم کہہ دیتے ہیں، اور ایک علم ہدایت، دونوں ضروری ہیں۔ باقی سارے علوم و فنون کو علم ہدایت کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آخرت سامنے نہ ہو تو انسان سرکشی پر اتر آتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ کلا، ہرگز نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ان الانسان لیطغی، بے شک انسان ضرور سرکشی کرنے لگتا ہے۔ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، جھوٹ بولنے کو پکڑ نہیں رہا، غیبت کر رہا ہوں بٹر ٹیسٹ بھی نہیں آ رہا، چورا لیا میں نے کسی کی کا مال کو کوئی پوچھ نہیں رہا، قتل کر دیا کوئی دیکھ نہیں رہا، ایسے ہی سمجھتے ہیں انسان۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کیوں نہیں، ان الی ربک الرجعی، بے شک اسے آپ کے رب ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ بھول گئے ہو تو مرنا ہے تمہیں، بھول گئے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ آخرت سامنے نہ ہو تو یہ ساری کردار سرکشی کے، طغیانی کے اس سامنے آتے ہیں۔ اچھا بھائی، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں یقین ہے آخرت کا؟ جی بالکل ہے۔ ہم مرنے کو تیار ہیں؟ ہاں، 29 شب میں تو مرنے کو تیار ہے سر۔ اس کے علاوہ سوچیں، معاملات سیٹل ہیں ہمارے؟ مسکرانے کی بات نہیں، اللہ آپ کو ویسے مسکراتا رکھے، یہ سوچنے کی بات ہے، اندر جھانک کر۔ Am I ready to die right now؟ ماں باپ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہے؟ دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہے؟ ڈیلنگز، لین دین، قرض سیٹ ہے معاملہ؟ قرآن تھاما ہے؟ پیغمبر کا مشن تھاما ہوا ہے؟ روح کے تقاضے پورے کر رہا ہوں میں مرنے کو تیار ہوں؟ اب بگ کوشچن مارک ہے، یہ ہے مسئلہ۔ سارا فساد کیوں ہے؟ یقین نہیں ہے کہ موت آنی ہے ہمیں، یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یقین ہو موت کا، یقین ہو اللہ کے سامنے پیشی کا۔ یہ نظارہ ہوگا ہمارے معاشرے کا جو آج ہے، یہ نظارہ ہوگا؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے عمل کو سیدھا کرنے والی شے خوف خدا اور فکر آخرت ہے، جس کو بار بار قرآن پاک بیان کر رہا ہے شروع سے لے کے آخر تک۔ اللہ ہمیں موت اور آخرت کا یقین اور کل کی تیاری اور آج سچی توبہ کر کے ہمارے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ارائیت الذی ینہا، بھلا آپ اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز ادا کرتا ہے، ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اچھا ہوتا۔ کون ہے بندے؟ کون ہے؟ حضور علیہ السلام۔ اور کون ہے منع کرنے والا؟ ابو جہل۔ حضور خانہ کعبہ کے پاس نماز کے کھڑے ہوتے، یہ رکاوٹ ڈالتا، ڈسٹرب کرتا، دست درازی کرتا، روکنے کی کوشش کرتا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ارائیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھیے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ بھول گیا ہے؟ ابو جہل اینڈ کمپنی ایسے تمام لوگوں کو جو اس وقت حضور کے خلاف سازشیں تھیں، معاذ اللہ، آج دین کے خلاف سازشیں ہیں، آج دین والوں کے خلاف سازشیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف سازشیں ہیں دنیا بھر میں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ الم یعلم ان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور یہ گھسیٹنا ہے ذلت کے لیے۔ اور باقی فور ہیڈ میں مجرمانہ پلاننگ ہوتی ہے، فزیولوجی بتاتی ہے ہمیں، اس فور ہیڈ میں دماغ کے اگلے حصے میں مجرمانہ جو ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے، یہیں کے بالوں سے پکڑا جائے گا، گھسیٹا جائے گا مجرمین کو۔ لنسفعا بالناصیہ، ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، تو وہ اپنے مجلس والوں کو بلا لیں۔ یہ ابو جہل کہتا تھا میری مجلس بڑی، میرا جتھا بڑا، میری جماعت بڑی، میری پارٹی بڑی، مال والے میرے پاس آتے ہیں، ان کے ہاتھ غربا آتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فلیدع نادیہ، تو وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لیں۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا، اس سے عذاب سے بے خوف ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لا تطیعہ، آپ اس کی بات نہ مانیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑیں۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ آیت سجدہ ہے، بیان کے اختتام پر سجدہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ ایک حدیث ذہن میں رہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں حدیث کے، اسی کے مطابق واسجد واقترب، سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ تو اپنی انفرادی نمازوں میں، جماعت کی نماز نہیں، اپنی انفرادی نمازوں میں سجدے طویل کرنا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ علق کے بعد سورۃ القدر، اور آج 29ویں شب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں 21، 23، 25، 27 اور 29 پانچوں طاق راتوں میں قدر کی رات کو تلاش کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس قدر کی رات کا بیان سورۃ القدر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ قدر کی رات میں قرآن نازل ہوا۔ ہر رات اللہ کی رات ہے، یہ رات قدر والی کیوں بنی؟ قرآن کریم کی وجہ سے۔ بہت اہم بات، رمضان افضل قرآن کریم کی وجہ سے، یہ رات قدر والی ہے قرآن کریم کی وجہ سے۔ تو جو قرآن سے جڑیں گے وہ قدر والے ہو جائیں گے، جو قرآن سے جڑیں گے وہ فضیلت والے ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن تقدیروں کو بدلنے والی کتاب، تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب، یہ قدر کی رات بنی اس کی وجہ سے، یہ رات قدر والی بنی اس کی وجہ سے۔ تو یہ رات قدر والی بن گئی قرآن کی وجہ سے، تمہاری تقدیریں بدل جائیں گی قرآن کی وجہ سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کو تھامنے کی توفیق دے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ مستقل تفصیل آئی ہے کتاب، چاہے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، بہت قیمتی کتاب چاہے، پھر انشاءاللہ کبھی مطالعہ کیجئے گا اس کا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پچھلی امتوں میں عمریں بہت ہوتی، سینکڑوں برس،
اس امت میں 60 70 80 بس، وہاں سینکڑوں برس، یہاں 60 70 80 بس. سبحان اللہ، قافیہ مل گیا. تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم تو پیچھے رہ جائیں گے عمل میں، وہ تو سینکڑوں برس والے کتنی نیکیاں کر گئے ہوں گے. تو اللہ نے ایک ہی رات دے دی جو 1000 مہینوں سے افضل. 1000 مہینے کم از کم بنتا ہے 83 سال 4 مہینے، 83 years 4 months. کم از کم کتنا زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے. ایک مل جائے تو کتنی وارے نیارے ہو جائیں. ممکن آج ہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، مانگیں، نیت رکھیں، اللہ دینے پر قادر ہے. بہرحال لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کوئی عمل نیک کریں 1000 مہینوں سے بہتر اجر ملے گا. ماں باپ کو دیکھیں محبت سے، اجر ملے گا. صدقات دیں اللہ کے نام، اجر ملے گا. آن لائن ٹرانزیکشنز بھی ہو سکتی ہیں. کیا خیال ہے؟ ابھی بھی انفاق کر سکتے ہیں ہم لوگ، بریک میں کر لیجئے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے. جی نماز نفل بعد میں ادا بھی ہو سکتے ہیں، ذکر ہو سکتا ہے، تلاوت ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. قیمتی منانے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح الامین جبریل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر نیک کام کے انتظام کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں. ایک رائے 1 سال بھر کے اگلے معاملات ان کے حوالے فرشتوں کے کر دیے جاتے ہیں اور سال بھر ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی رہتی ہے. یہ ایک رائے ہے. اس میں فرشتے اور روح الامین جبریل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر نیک کام کے انتظام کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے. جس وقت صبح صادق پر ہم سحری اس سے قبل مکمل کرنی چاہیے. صبح صادق ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اس وقت تک یہ رات سلامتی ہی والی ہے. اللہ ہمارے شہر کو سلامتی اور امن عطا کر دے. اللہ ہم سب کو سلامتی امن عطا کر دے. اللہ اس ملک کو سلامتی امن عطا کر دے. اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے. اللہ اس کو امن اور رحمت عطا فرما دے. اللہ ہمیں قدر کی رات عطا فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ایک سورہ کا مطالعہ اور کر رہے ہیں، پھر 4 رکعت تراویح انشاءاللہ. سورۃ البینہ، یہ ایک رائے ہے کہ مدنی سورت ہے. کئی مفسرین نے اس کو مدنی قرار دیا ہے. بہرحال اس میں اہل کتاب کا بھی ذکر آ رہا ہے، اس تعلق سے بھی، اور زکوٰۃ کا بیان بھی آئے گا. یہ مدنی صورتوں کے بہرحال مضامین ہیں. اور اس میں بینہ واضح دلیل کا ذکر آئے گا. اور سورہ طلاق میں بھی ہم نے پڑھا تھا ذکر، نشانی اور واضح دلیل کیا ہے؟ قرآن جمع صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. شروع سے پڑھتے آئے ہیں وہ ذکر یہاں بھی آئے گا. اور عبادت کا وسیع تصور بھی ہمارے سامنے آئے گا، اور کل کے نتائج کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا. سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اہل کتاب و مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے. یعنی ایک معنی یہ ہے، یہ علیحدگی کب ہوئی ہے؟ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، آگے ذکر آئے گا. ابھی قرآن پاک آیا ہے تو اب فرق آئے گا نا، کون مسلم ہے اور کون کافر ہے. ابو جہل بھی اسی معاشرے میں تھا اور صدیق اکبر بھی اسی معاشرے میں ساتھ رہ رہے تھے، اسی علاقے میں مکہ مکرمہ میں. قرآن آیا، ڈویژن ہو گئی. ابو جہل کافر قرار پایا اور صدیق اکبر مومن قرار پایا. اللہ اکبر. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. اہل کتاب مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ علیحدہ ہو کر نمایاں ہونے والے نہیں تھے حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول جو ان پر پاکیزہ صحیفے تلاوت فرماتے ہیں. بینہ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ تشریف لائے علیہ السلام، پاکیزہ صحیفے قرآن پاک کی صورتوں کو تلاوت فرما رہے ہیں. توجہ رہے، رسول اللہ صاحب قرآن اور قرآن حکیم مل کر دلیل پوری ہوتی ہے. قرآن بھی ضروری، صاحب قرآن کی سنت اور حدیث بھی ضروری صلی اللہ علیہ وسلم. فیہا کتب قیمہ، جن میں مضبوط احکام موجود ہیں، اللہ کے عطا کردہ احکام اللہ کے اس کلام میں ہیں جس کی تلاوت کر رہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ،
اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ اختلاف میں پڑھ کر جدا جدا ہو گئے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اہل کتاب نے بھی تفرقہ کب ڈالا؟ وہی بات جو البقرہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ضد کی وجہ سے۔ کب؟ جب بینہ آ گئی، رسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود کو کیا بغض ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت کہاں چلی گئی؟ بنی اسرائیل میں سے کہاں چلی گئی؟ بنی اسماعیل میں۔ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، یہ ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کتاب آ گئی، پیغمبر آ گئے، ان کو ہو گیا حسد اور انہوں نے جانتے بوجھتے تفرقہ ڈالا اور رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ عبادت اللہ کی، اپنے دین اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مضبوط اور درست دین ہے۔ بہت اہم مقام ہے۔ کیا حکم تھا؟ اللہ کی عبادت کرو، اپنے دین اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ عام تصور ہے کہ بس نماز ادا کر لی عبادت پوری ہو گئی، نہ۔ عبادت کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے، انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی۔ نماز کا ذکر الگ ہے، زکوٰۃ کا ذکر الگ ہے، اللہ کی عبادت کا ذکر الگ ہے۔ تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، تراویح، اعتکاف، حج، عمرہ، قربانی، صدقہ خیرات کے علاوہ بھی عبادت کرنی ہے، اور وہ 24 گھنٹے مطلوب ہے، گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، عدالت میں بھی۔ یہ سنتے ہوئے آئے ہیں، سمجھتے ہوئے آئے ہیں۔ ان الذین وذالک دین القیمہ، یہی مضبوط دین ہے۔ دین تو پورے نظام کا نام ہے نا، جو انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، اجتماعی معاملات کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اب نتائج کا بیان۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب و مشرکین میں سے جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں، شرک والے، کفر والے، بدترین مخلوق۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اس کے برعکس فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں جنت کا یقین عطا فرمائے۔ اللہ نے سجائی ہے، خدا کی قسم، اللہ نے سواری ہے جنت، ان امیجنیبل ہے۔ اللہ ول بی دا ہوسٹ، اللہ میزبان ہوگا اور ہم مہمان نہیں ہوں گے، انشاءاللہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا، اللہ یقین عطا کرے۔ اور جس کو اس کی طلب ہو جائے نا، یہ دنیا کیا ہے اس کے لیے؟ قید خانہ ہے، مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ یقین عطا فرما دے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی رب، یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا، ڈرتا رہا، ڈرتا رہا۔ جنت بے باک لوگوں کے لیے نہیں، آزاد لوگوں کے لیے نہیں، فریڈم کے نعرے لگانے والوں کے نہیں، پابند لوگوں کے لیے ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہے، خوف خدا رکھنے والوں کے لیے ہے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہے، جہنم کا خوف رکھنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیے گا۔ 2-3 باتیں، لائیو والے بھی ہمارے ساتھ رہیں جو ہمارے ساتھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، 2 یا 3 منٹ انشاءاللہ مختصراً۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو بعد میں تو دعائیں بس آج انشاءاللہ۔ اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ شکر کے کلمات ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. تشریف رکھیے گا جی. تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے یہ ساری محنت کی توفیق دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ اعراف کی آیت 43. حضور علیہ السلام کی حدیث شکرانے کی، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس کے فضل و کرم سے نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کا شکر، پھر دعائیں رسول اللہ کے لیے علیہ السلام. ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں حضور کے لیے، ان کے ذریعے سے یہ سب ہم تک پہنچا ہے. پھر تمام انبیاء کے لیے دعائیں، اللہ ان پر سلامتی نازل فرمائے. امت کے ہمارے صحابہ، تابعین ان پر اللہ رحمت نازل فرمائے. ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین، ہمارے فقہاء، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابرین اور ہمارے اساتذہ، جن سے بہت کچھ ہم تک پہنچا اور بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا اور یہاں پر بیان ہوا. اللہ ان سب پر رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب پر رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ان کے قبر کو نور سے پر فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کو رحمت برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سابق امیر تنظیم عاقب سعید صاحب ان کو صحت عطا کرے، اللہ ان کو رحمت عطا فرمائے. ہمارے استاد کراچی کے ہمارے اکثر مدرسین کے استاد انجینئر نوید احمد صاحب، ان کا ذکر آتا رہا، اللہ ان کی قبر کو نور سے پر فرمائے. جن جن بزرگوں سے میں نے استفادہ کیا، کچھ کے نام آتے رہے، سب کے نام لینا ممکن نہیں ہوگا اس وقت، وہ اس دور میں حاضر میں حیات ہیں، اللہ ان کو زندگی عطا کرے. انتقال کر گئے جن بہت سارے مفسرین کے کاموں سے استفادہ کر کے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. یہاں جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اور جتنے لوگ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھائی آپ آئیں تو محفل سجی ہے نا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنی تنظیم اسلامی کے رفقا رفیقات کی طرف سے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں نے تعاون کیا ہے الحمدللہ. یہ بینکٹ ماشاءاللہ کراچی کا بڑا پریسٹیجس لوکیشن پر ہے. یہ یہاں ہم بیٹھے ہیں سگنیچر بینکٹ میں، برابر میں امپیریل بینکٹ ہے جہاں خواتین کا انتظام ہے. یہاں کے اونر سے بڑا تعاون ہمارے ساتھ کیا ہے. بڑا لیوش مقام ہے یہ آپ کو پتہ ہے، مگر انہوں نے بڑا تعاون کیا. میں چاہوں گا میرے جذبات ان تک پہنچ جائیں، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں کے اونرز ہوں، یہاں کی مینجمنٹ ہو، یہاں کے ساتھی، ہم تو ورکرز نہیں کہتے، ساتھی کہتے ہیں، جو خدمت پر لگے ہوئے ہیں. یہاں ہال بینکٹ میں باہر پارکنگ میں گارڈز ہیں، بہت سارے لوگوں نے محنت کی ہے، ٹیکنیشینز ہیں، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ ساؤنڈ سسٹم ہمارے ساتھی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کو ہلکی پھلکی ڈانٹ بھی پڑتی رہی ہے لائٹر موڈ میں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے. پیچھے میڈیا کی پوری ٹیم ہے، آپ یہاں پہ اسکرین میں بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، لائیو بہت کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، پیچھے کئی لوگوں کی محنت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. اسی طریقے پر ہمارے حفاظ ہیں، حذیفہ عبدالرحمن، یہ ماشاءاللہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں، میرے داماد بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ سنار قرآن ہمارے ساتھ الحمدللہ. حافظ انس صاحب جامعۃ الرشید کے طالب علم ہیں، وہ سامع بھی رہے، کافی دن انہوں نے سنایا تراویح میں ماشاءاللہ. ایک اور قاری صاحب انٹروڈیوس ہوئے ماشاءاللہ، حافظ طاہر صاحب ماشاءاللہ، یہ فارغ التحصیل عالم ہیں اشرف المدارس سے غالباً. انہوں نے سامع کی بھی ذمہ داری ادا کی، کچھ نمازیں بھی پڑھائیں اور کچھ تراویح بھی انہوں نے پڑھائی. سامع میں میرا ایک بیٹا بھی کھڑا ہوا، بڑا چھوٹا بھی ماشاءاللہ، وہ بھی کھڑے ہوئے الحمدللہ. بیٹے نے بھی کچھ نماز عشاء پڑھائی ہے. ان سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تنظیم اسلامی بڑی جماعت الحمدللہ، اس کے ہمارے سینکڑوں حضرات و خواتین نے، جن کو ہم رفقا اور رفیقات کہتے ہیں، دن رات ایک کیا ہے. آج تو یہ فجر کے بعد جائیں گے گھروں کو انشاءاللہ. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. خواتین میں خواتین نے بڑی محنت کی، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا کرے. چھوٹے چھوٹے بچیوں نے خدمت کی ہے ماشاءاللہ، میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. انجمن خدام القرآن قرآن اکیڈمی ادارہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا، ان کے منتظمین ہوں، ہمارے ورکرز ہوں، ہمارے خدام انہیں ہم کہتے ہیں، خادمین، میں بھی خادم ہوں اس میں الحمدللہ. ان سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تنظیم اسلامی کے بہت سے رفقا